بات لکھتے ہیں، سمجھنے والی بات۔ علماء کہتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا اصیلا رس ہے یہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، جس انسان کی زندگی میں بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، ایسا مسلمان ہو کہ جو گناہ کر کر کے زندگی کڑوی کر چکا، اب اگر چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کرے، درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ یہ کڑواہٹ ہے، یہ پھیکاوٹ ہے، یہ بے عملی جو ہے، انشاءاللہ یہ نیکیوں کی مٹھاس شہد جیسی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات سبحان اللہ مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات۔ ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جو آیت ہے، آیت درود جو کہلاتی ہے، یہ بھی شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے۔ تو اب آج میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ یہ کیوں 313 بار؟ علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو 313 بار میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود پاک ہے، تو 15 20 25 منٹ میں آپ کے 313 درود پورے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج رات کتنی اہم، کتنی مبارک اور کتنی یوں سمجھیے کہ نازک رات، جی ہاں وی کین سے دا موسٹ کروشل نائٹ، نازک ترین راتوں میں سے، امپورٹنٹ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے۔ اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے۔ اور چوتھی رات عرفہ، عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ ساری راتیں اذان فجر تک۔ اب غور کیجئے کہ یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ پلاننگز بہت بڑی ہیں، ارادے بہت ہیں، 5 سال بعد یہ کروں گا، اسی طرح کام چلتا رہا تو 10 سال بعد بڑا گھر بنا لوں گا، پھر 15 سال بعد ایک اور فیکٹری بھی لگا لوں گا، اگلے 2 سال بعد کا یہ پلان ہے، بڑی پلاننگز ہیں۔ مگر شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں۔ آج رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ آج رات قبرستان جایا جاتا ہے، ایک سنت یہ بھی ہے، اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، اچھا کدھر رہ رہے ہو آج کل، اچھا وہ والے ایریا میں کتنے کا لیا گھر، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر الامان والفیس، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے۔
یہی تیری آخری منزل ہے اے دنیا کے گھر بنانے والوں، اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے؟ وہ کیسی ہو؟ سنو آج کی رات کے بارے میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تصنیف غنیۃ الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یہ کئی بار روایت سنی ہوگی، میں نے بھی کئی بار سنی، مگر سچ بتاؤں اس بار میں نے اس پر ذرا سا غور کیا کہ واقعی ایسا تو ہے کہ مرنا ہے اور تیاری پہلے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج کہاں ہوں گے کل کہاں ہوں گے، لیکن یہ جو جملے ہیں نا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، بڑے دل کو چھونے والے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر انہیں پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھیے ذرا، مثال کے طور پہ کسی کے کفن کا کاروبار ہوتا ہے، کفن صاف کرتے ہیں دھوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کفن کا کام کرنے والے نے جس کا کفن ریڈی کیا وہ تو مرا نہیں ہے نا، وہ تو بازار میں گھوم رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ میں اور آپ میں سے کوئی ہو جس کا کفن آج دھلا ہوگا، کیونکہ کفن پہلے ریڈی ہوتا ہے، مردہ بعد میں آتا ہے، اور پھر بازار میں پہنچ جاتا ہے یا جلدی سے کفن لانا، کسی کا انتقال ہو گیا۔ اٹ مینس کہ ہمارا کفن پہلے ہی تیار ہے۔ ہو سکتا ہے آج تیار ہو گیا ہے اور کل میں نے وہ پہننا ہے۔ میں بازار میں اپنے مہنگے کپڑے سلوا رہا ہوں، میں مہنگی جناب گارمنٹس آفس پر جا کر، گارمنٹ کی دکانوں پر جا کر شادی کی تیاری میں لباس خرید رہا ہوں۔ ارے کئی لوگ تو رمضان آتا نہیں ہے عید کے لباس ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کی تیاری نہیں، رمضان میں رہ کر عید کی تیاری کرنی ہے، رمضان میں کھانے پینے اور طرح طرح کی آئٹم کی خریداری کی تیاری کرنی ہے۔ اور ہمارے اسلاف مغفرت کی تیاری کرتے، جنت کی تیاری کرتے، اور ہم ہیں کہ شاپنگ سینٹروں کی زینت علامات۔ اے عید کے کپڑے سلوانے والوں، اے شادی برات کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے کپڑے کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ میچنگ کا سوٹ چاہیے، یہ میچنگ کے بٹن چاہیے، اس میچنگ کی جناب شرٹ ہو، اس میچنگ کی جناب شلوار ہو۔ سنو، کبھی سوچا کہ یہ کپڑوں کے پیچھے جو میں دیوانہ بنا ہوں کہیں میرا کفن تو تیار نہیں؟ غوث پاک کی بات بڑی دل کو چھونے والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی جاؤ قبرستان، میانی قبرستان، یا جو بھی آپ کے یہاں قبرستان ہے نا، مرکز الاولیاء لاہور، ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی قبر کھود رہی ہوگی، لیکن جو قبر آج کھود رہی ہے اس میں مردہ، اس کے لیے بندہ زندہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبرستان رابطہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے ہاں 2 قبریں کھدی ہوئی تیار ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں اس مردے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے میرے یا آپ میں سے کسی کے لیے قبر تیار ہو چکی ہوگی، تھوڑی دیر بعد باری ہے جانے کی، مگر مست ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے پیچھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر پہ پہنچے۔ میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے کہ ایک بار ہانگ کانگ میں مدنی قافلے میں نگران شورا بھی ساتھ تھے، ہمارا جانا ہوا تو بڑا دردناک واقعہ سنا۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے، ظاہر ہے ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے۔ پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو، مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، فیئر ویل پارٹی جو کہلاتی ہے، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔
جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ Tonight is the night of remembrance۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا، میری منزل کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ارے یہ تمہارا گھر نہیں، تم مسافر ہو، یہاں تو اصل گھر تو قبر ہے، اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے؟ سنو، آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے، مگر اعلیٰ حضرت بڑی بڑی چوٹ کرنے والی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کام زندہ کے کیے اور ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے، کام تو مار پڑنے والے کیے، کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے، اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ سنو، اعلیٰ حضرت سمجھاتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ سوچو، کام کون سے کر رہے ہو؟ جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھر؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی بار قبرستان گئے ہوگے، کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں، یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے۔ آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں، آج لوگوں کے گھر مختلف قسم کے ہیں، یہاں الگ الگ اسٹائل کے گھر ہوں گے، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی 1 کنال تو کوئی 2 کنال تو کوئی 4 کنال۔ اچھا فلاں بلاک میں آپ کا گھر ہے، اچھا جناب کوئی غریب ہے تو میں جناب بزک میں رہتا ہوں، تو میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرا چھوٹا سا گھر ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، کوئی کہے گا جھونپڑی میں رہتا ہوں، بہت سارے انداز ہیں رہنے کے، بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں، مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھے کو ہوگی مجھے مثل وحشت بڑی۔ جن کو نرم بستر کے بغیر نیند نہیں آتی، ارے تکیہ نہیں ہوگا تو میں کیسے سوؤں گا؟ گرمی بڑی لگتی ہے، ایئر کنڈیشن چاہیے، ایئر کنڈیشن نہ ہو، لائٹ جائے تو UPS ہونا چاہیے، ارے ایک ایکسٹرا پنکھا لگاؤ، مجھے نیند نہیں آتی۔ ارے قبر میں اکیلے کیسے رہو گے؟ قبر 2 طرح کی ہے، تیسرا آپشن نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنے میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، یا بعد میں جو یہ بیان سنے، اپنے آپ سے پوچھ لو، خدا را اپنے آپ سے پوچھو، اگر آج مر گیا، قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے، کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، پھر تو ٹھیک، اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اچانک موت آتی ہے۔ آج میرے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بچے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، سوچو، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی، ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی۔ بس آج گھر اچھا ہو اس کی فکر ہے، آج کی رات یہ فکر کر لو کہ میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے، قبر بھی وسیع ہونی چاہیے، قبر بھی روشن ہونی چاہیے، قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے۔ جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ کیڑے مکوڑے آ گئے تو کیا کریں گے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں۔ آج